بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج کے سبق کی عبارت ہے وتصدق بأجره وأجر مستعاره وربح حصل بالتصرف في مودعه أو مغصوبه متعينا بالإشارة وبالشراء بدراهم الوديعة أو الغصب ونقدها، فإن أشار إليها ونقد غيرها أو إلى غيرها ونقدها أو أطلق ونقدها لا وبه يفتى، أي تصدق عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله خلافا لأبي يوسف رحمه الله بأجر عبد غصب فأجره وأخذ الأجرة، فكذا بأجرة عبد مستعار قد أجره وأخذ أجره، وكذا تصدق بربح حصل بالتصرف في المودع أو المغصوب إذا كان مما يتعين بالإشارة، وكذا يتصدق بربح حصل بالشراء بوديعة أو مغصوب لا يتعين بالإشارة أو إذا أشار إليها ونقدها. فقوله أو بشراء عطف على التصرف، أما إن أشار إليها ونقد غيرها أو أشار إلى غيرها ونقدها أو أطلق ونقدها بأن لم يشر إلى شيء بل قال اشتريت ب1000 دراهم ونقد من دراهم الغصب أو الوديعة، ففي جميع هذه الصور يطيب له الربح ولا يجب له التصدق. فإن غصب وغير فزال اسمه وأعظم منافعه ضمنه وملكه بلا حل قبل أداء بدله، كذبح شاة وطبخها وشيها أو طحن بر أو زرعه وجعل الحديد سيفا والصفر إناء والبناء على ساجة ولبن. الساجة بالجيم خشبة منحوتة مهيئة للأساس عليها، وهذا عندنا لأنه أحدث صنعة متقومة صيرت حق المالك هالكا من وجه. وعند الشافعي رحمه الله لا ينقطع حق المالك عنه لأن العين باق، ولا يعتبر فعل الغاصب لأنه محظور فلا يصير سببا للملك. فإن ضرب الحجرين درهما أو دينارا أو إناء لم يملك هو لمالكه بلا شيء. هذا عند أبي حنيفة رحمه الله لأن الاسم باق ومعناه الأصلي الثمنية وكونه موزونا، وهو باق حتى يجري فيه الربا، وعندهما يصيران للغاصب قياسا على غيرهما. فإن ذبح شاة غيره طرحها المالك عليه وأخذ قيمتها، یہ واو یہاں پر نہیں ہے، أو أخذها وضمنه نقصانها. وكذا لو حرق ثوبا أو فوت بعض العين وبعض نفعه لا كله، حتى لو فوت كل النفع يضمنه كل القيمة، وفي يسير نقصه ولم يفوت شيئا منها ضمن ما نقص. اس عبارت کی ابتدا کے اندر 5 مسائل ذکر کیے گئے ہیں، 5 جزیات ہیں اور ان کے احکامات ہیں۔ عبارت پڑھ کے ان احکامات کو اور ان جزیات کو سمجھتے ہیں۔ فرماتے ہیں وتصدق بأجره، اور اگر کسی غلام کو غصب کیا تھا اور پھر اس کو اجیر بنا کر اس سے کمائی کی، تو یہ جو اجرت اس کو حاصل ہوئی ہے غاصب کو، یہ صدقہ کرے گا۔ وأجر مستعاره، دوسری جو مثال ہے یا جزی ہے وہ یہ ہے، کوئی چیز عاریتاً لی اور اس چیز کو آگے اجرت پر دے دیا، اب اس سے جو اجرت کمائی ہے اس کا بھی صدقہ کرے گا۔ وربح حصل بالتصرف فی مودعه، ایسے ہی ودیعت اس کے پاس رکھوائی گئی تھی، اس کے اندر تصرف کر کے اس نے نفع کمایا تو یہ نفع بھی وہ صدقہ کرے گا۔ او مغصوبہ متعینا بالاشارۃ، یا ایسی غصب کی گئی چیز جو طے کرنے سے طے ہو جاتی ہے، اشارے سے طے ہو جاتی ہے، اس سے نفع کمایا تو وہ بھی صدقہ کرے گا۔ اور 5ویں جزی ہے وبالشراء بدراهم الودیعۃ او الغصب ونقدها، اور 5ویں صورت یہ ہے کہ اس نے ودیعت کے طور پر رکھے گئے دراہم یا غصب کیے گئے دراہم، دینار، کوئی بھی کرنسی جو طے کرنے سے طے نہیں ہوتی، اس کے ذریعے خریداری کی، یعنی کسی کو کہا کہ میں ان دراہم کے بدلے آپ سے لیتا ہوں، ونقدها، اور پھر وہی اس کو دیے ہیں، اشارہ بھی انہی روپے کی طرف کیا، انہی دراہم کی طرف کیا، اور ان ادائیگی بھی انہی سے کی۔ تو یہ 5 صورتیں ہیں جن کے اندر یہ جو نفع کمائے گا اس کا صدقہ کرنا ضروری ہے۔ فإن أشار إليها ونقد غيرها، اگر اس نے
دراہم کی طرف اشارہ کیا کہ یہ دراہم آپ کو دوں گا، لیکن دیتے ہوئے وہ دراہم نہیں دیے، کوئی اور دے دیے، یعنی ودیعت والے یا غصب والے دراہم نہیں دیے۔ او الی غیرہا ونقدہا، یا اشارہ کسی اور درہم دینار کی طرف کیا اور ادائیگی ان سے کر دی۔ تو ان دو صورتوں میں تیسری صورت او اطلق ونقدہا، کسی طرف اشارہ نہیں کیا، بس کہا کہ اتنے دراہم آپ کو دوں گا یا اتنے دینار دوں گا، ونقدہا، اور ادائیگی ان دراہم سے کی ہے، لا یتصدق، اس پر پھر صدقہ کرنا ضروری نہیں ہے، وبہ یفتیٰ، اور اسی پر فتویٰ دیا جاتا ہے۔ یعنی تین صورتیں آگے انشاءاللہ اس کو وضاحت کر رہے ہیں عبارت کے اندر، وہ جائز ہیں، اس سے اگر نفع اٹھاتا ہے، نفع کماتا ہے، اور پہلے جو 5 صورتیں تھیں وہ ناجائز ہیں۔ آگے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا اختلاف بھی آ رہا ہے، اس کو دیکھیے۔ ای تصدق عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ، مطلب یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہم اللہ کے نزدیک یہ ان 5 صورتوں میں صدقہ کرے گا، خلافاً لابی یوسف رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا اس مسئلے میں اختلاف ہے، بِأَجْرِ عَبْدٍ غَصَبَ فَآجَرَهُ وَأَخَذَ الْأُجْرَةَ، اس مسئلے میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا اختلاف ہے کہ کسی غلام کو غصب کیا، پھر اس کو اجرت پر دیا، پھر اس کی اجرت لی، تو یہ اجرت صدقہ کرنا اس پر ضروری ہے امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک ضروری نہیں ہے۔ فَكَذَا بِأُجْرَةِ عَبْدٍ مُسْتَعَارٍ قَدْ أَجَرَهُ وَأَخَذَ أَجْرَهُ، ایسے ہی جس غلام کو اس نے عاریۃ لیا تھا، اس کو اجیر بنا کے آگے اس سے کمائی کی، تو جو اس کی اجرت اس نے حاصل کی اس کو بھی صدقہ کرے گا۔ یہ بِأَجْرٍ بِأُجْرَةٍ یہ سارے تصدقہ کے ساتھ جڑیں گے، یعنی اس فعل کے ساتھ یہ جار مجرور متعلق ہو جائے گا اور پھر اس کا معنی مکمل ہوگا۔ تیسری جزئی تھی وَكَذَا تَصَدَّقَ بِرِبْحٍ حَصَلَ بِالتَّصَرُّفِ فِي الْمُودَعِ أَوِ الْمَغْصُوبِ اذا كان مما يتعين بالاشارة، اور ایسے ہی صدقہ کرے گا اس نفع کا جس نفع کو اس نے ودیعت رکھی گئی چیز یا غصب کی گئی چیز میں تصرف کرتے ہوئے حاصل کیا، اور یہ ودیعت میں رکھی گئی چیز یا غصب کی گئی چیز یہ ایسی ہے مما يتعين بالاشارہ، جو اشارہ کرنے سے طے ہو جاتی ہے، جو متعین کرنے سے متعین ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد وَكَذَا يَتَصَدَّقُ بِرِبْحٍ حَصَلَ بِالشِّرَاءِ، ایسے ہی صدقہ کرے گا اس نفع کا جو اس کو خریداری سے حاصل ہوا، اور اس نے خریداری کی بِوَدِيعَةٍ، ودیعت کے طور پر رکھی گئی چیز، او مغصوب یا غصب کی گئی چیز سے، لا يتعین بالاشارتی، ایسی چیز یعنی جو ودیعت کے طور پر رکھی گئی یا غصب کی گئی جو اشارہ کرنے سے متعین نہیں ہوتی، طے کرنے سے متعین نہیں ہوتی، یعنی درہم ہے، دینار ہے، کرنسی ہے، اذا اشار الیہا ونقدھا، جب اسی کی طرف اشارہ کیا اور اسی کی ادائیگی کی۔ تو یہ تمام صورتیں تھیں جن کے اندر صدقہ کرنا ضروری ہے طرفین کے نزدیک۔ آگے کچھ وضاحت ہے نحوی طور پہ بھی، اس کو دیکھیے۔ فقولہ او بشرائن، یہ جو بشرائن کا کلمہ متن کے اندر گزرا سابقہ صفحے پہ، عطف علی التصرف، یہ التصرف پر معطوف ہے۔ اما ان اشار الیہا ونقد غیرہا، یہ آگے وہ 3 صورتیں ہیں جو جواز کی تھیں کہ البتہ اگر اس نے اشارہ کیا اس ودیعت کی طرف یا مغصوبہ چیز کی طرف جو درہم اور دینار کی صورت میں ہے، ونقد غیرہا، اور لیکن ادائیگی کے وقت اس نے کوئی اور کرنسی دی، کوئی اور درہم دینار دیے، او اشار الی غیرہا ونقدہا، یا اشارہ کسی اور مال کی طرف کیا، درہم اور دینار کی طرف کیا، اور ادائیگی جو ہے وہ ان دراہم سے کی، یعنی جو ودیعت اور مغصوبہ تھی، او اطلق ونقدہ، یا مطلقاً اس نے کہا کہ اتنے درہم دوں گا، اتنے دینار دوں گا، اور ادائیگی اسی سے کی جو اس نے غصب کیے تھے یا اس نے ودیعت کے طور پر رکھے ہوئے تھے۔ بِأَن لَّمْ يُشِرْ إِلَىٰ شَيْءٍ، یہ اطلقہ کی تشریح ہے کہ اس نے کسی چیز کی طرف اشارہ نہیں کیا، بل قال، بل اس نے کہا اشتریت بِأَلْفِ دراہیم، میں نے 1000 درہم میں آپ سے یہ خرید لیا، وَنَقَدَ مِن دراہم الغصب وَالْوَدِيعَةِ، اور ادائیگی اس نے غصب اور ودیعت کے دراہم سے کی، ففی جمیع هذه الصور، ان تمام صورتوں میں یطیب له الربح، اس کے لیے نفع پاکیزہ ہے، جائز ہے، ولا یجب له التصدق، اور اس پر صدقہ کرنا واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ ہے فإن غصب وغیر فزال اسمه وأعظم منافعه ضمینه، اگر اس نے کوئی چیز غصب کی ہے اور اس کو تبدیل کر دیا، اس کی حیت تبدیل کر دی، فزال اسمه، اس کا نام بھی تبدیل ہو گیا، وأعظم منافعه، اور اس کے جو بڑے بڑے منافع تھے، مقاصد تھے، وہ بھی تبدیل ہو گئے،
ضمینہ تو پھر بھی یہ ضامن ٹھہرے گا. یعنی اگر غصب کرنے کے بعد چیز کے اندر بہت زیادہ تبدیلی کر دی ہیں تو گویا یہ چیز مالک کے اعتبار سے اب ہلاک ہی شمار کی جائے گی کہ غاصب پر اس کا ضمان آ جائے گا. اور وَمَلَكَهُ بِلَا حِلٍّ اور وہ اس کا مالک بن جائے گا، لیکن یہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگا اس وقت تک قبل ادا بدل ہی، جب تک اس کا بدل نہ ادا کر دے. آگے امثلہ دیکھیے. کذبح شاۃ بکری ذبح کر دی، وطبخها اس کو پکا دیا، وشیئها اس کو بھون دیا، او طحن بر یا پھر اس نے گندم جو ہے وہ غصب کی اور اس کو پی دیا، او زرعیہ یا پھر گندم کو زمین کے اندر بو دیا، وجعل الحدید سیفا اور ایسے ہی اس نے لوہے کو غصب کیا اور اس سے تلوار بنا دی، والصفر اناء اور پیتل کو اس نے غصب کر کے اس سے برتن بنا دیے، والبناء علی ساجۃ ولبن یا پھر اس نے در و دیوار بنا دیے، چھت بنا دی شہتیر کو غصب کرنے کے ساتھ، اور اینٹیں غصب کر کے اس نے دیوار بنا دی. تو ابھی ان تمام امور کے اندر نام بھی تبدیل ہو جاتے ہیں، منافع بھی تبدیل ہو جاتے ہیں کہ بکری کو اس نے ذبح کر کے پکا دیا یا بھون دیا تو اب اس کے منافع بھی اور ہیں، اس کا نام بھی اور ہے. ایسے ہی آٹا اس نے گندم کو لے کر غصب کر کے پیس دیا تو یہ پیسنے سے نام بھی بدل گیا کہ اب آٹا کہا جاتا ہے اور اس کے منافع بھی بدل گئے. اور ایسے ہی اگر اس کو بو دیا تو اب یہ بیج بن گیا، اس کا نام بھی تبدیل، اس کے منافع بھی تبدیل. ایسے ہی لوہے کو جب اس نے تلوار بنایا تو اس کا نام تلوار بھی پڑ گیا اور اس کے ساتھ منافع بھی تبدیل ہو گئے. تو تمام صورتوں میں ایسا ہی ہے. تو ان صورتوں کے اندر وہ ضامن بنے گا اور جب تک بدل ادا نہیں کرے گا تو اس کے لیے یہ ملکیت حلال نہیں ہوگی. الساجد بالجیم، یہ جو ساجتن ہے اس کا بیان ہو رہا ہے کہ یہ جیم کے ساتھ ہے. خشبۃ منحوتۃ، یہ تراشی کی لکڑی ہوتی ہے. مہیئۃ للاساس علیہا، یہ تیار کی گئی ہے بنیاد کے طور پر کہ اس پر بنیاد رکھی جاتی ہے، اس پر اساس رکھی جاتی ہے. یہ شہتیر ہے اور اس کو یہ چھت کے لیے بنیاد کا کام دیتی ہے. وَهَذَا عِندَنَا، یہ ہمارے نزدیک ہے. کیوں ہم نے یہ حکم لگایا؟ لِأَنَّهُ أَحْدَثَ صُنْعَةً مُتَقَوَّمَةً، اس لیے کہ غاصب نے ایسی صنعت کاریگری اس کے اندر پیدا کر دی ہے کہ جو متقوم ہے، جس کی قیمت ہے. صیرت حق المالک حالکا من وجہ، اس نے مالک کا یعنی یہ جو صنعت ہے اس نے مالک کا حق ایک اعتبار سے ہلاک کر دیا، ختم کر دیا کہ اس کا اس کے اندر عمل آ گیا، اور عمل آنے کی وجہ اور عمل بھی ایسا جو متقوم ہے تو اس لیے اب اس کی بھی قیمت یا اس کا بھی حصہ اس چیز کے اندر شامل ہو گیا. وعند الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب دیکھیے. لا ينقطع حق المالک عنہ، مالک کا حق اس سے منقطع نہیں ہو سکتا. دو وجہ بیان کی ہیں. پہلی وجہ ہے لأن العین باق، چونکہ چیز کا عین باقی ہے، صرف اس کی حیت تبدیل کی گئی ہے. اور دوسری بات ولا يعتبر فعل الغاصب، غاصب کے فعل کا کوئی اعتبار نہیں، اس سے ملک ثابت ہو ہی نہیں سکتی. لأنه محظور، چونکہ یہ ممنوع کام ہے، یہ کوئی قابل تعریف کام نہیں ہے. فلا يصير سببا للملک، یہ ملکیت کا سبب نہیں بن سکتا. امام شافعی رحمہ اللہ نے یہاں پر دو دلیلیں دی ہیں. پہلی دلیل یہ ہے کہ مالک کا حق منقطع نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ عین باقی ہے، صرف تبدیلی اس کے اندر آئی ہے. تو اس کا جواب حنفیہ یہ دیتے ہیں کہ یہاں پر دو املاک جمع ہو چکی ہیں، غاصب کی ملک، غاصب کی صنعت، اور اس کے ساتھ جو مالک ہے اس کی ملک. اب مالک کی ملک کا بدل تو موجود ہے اگر یہ چیز غاصب کو دے دی جائے، اس لیے کہ غاصب اس کو بدل ادا کرے گا، لیکن غاصب سے چیز لے کر مالک کو دے دی جائے تو مالک تو کسی قسم کی ادائیگی اس کو نہیں کرے گا. تو اس لیے جو غاصب ہے اس کی ملکیت تو یعنی لا محالہ موجود ہی ہے، اس کی صنعت موجود ہے اور قائم اور باقی ہے، تو اس لیے اس کو یہ چیز دلوا دی جائے اور اس سے تاوان اور بدل لے کر مالک کو دلوا دیا جائے. دوسری جو بات ہے کہ غاصب کے فعل کا کوئی اعتبار نہیں کہ یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے، ممنوع کام ہے، تو اس کو ملکیت کے سبب نہیں بنا سکتے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے اس فعل غصب کو ہم نے ملکیت کا سبب نہیں بنایا، بلکہ جو صنعت اور کاریگری اس نے کی ہے اس کو یہاں پر ہم نے سبب ملک بنایا ہے. اس کے بعد ہے فَإِن ضَرَبَ الْحَجَرَيْنِ دِرْهَمًا أَوْ دِينَارًا، سونا چاندی کی ڈلیاں تھی اس سے درہم اور دینار بنا دیے، یعنی سونا چاندی کی ڈلیاں غصب کی اور ان کو درہم و دینار میں ڈھال دیا. او اناء، یا اس سے برتن بنا دیے. لم یملک، تو پھر مالک نہیں بنے گا.
کیونکہ پہلے ہم نے کہا تھا کہ صنعت اور کاریگری سے وہ مالک بنتا ہے، لیکن یہاں ظاہری طور پر صنعت اور کاریگری پائی جا رہی ہے، اس کے باوجود بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک وہ مالک نہیں بن سکتا. ہوا لمالکہ بلا شیء، مالک کو دے دی جائے گی یہ چیز بغیر کسی تاوان کے، بغیر کسی ادائیگی کے، کہ اس سے جو ڈلیاں لی گئی تھیں سونا اور چاندی کی اور پھر درہم و دینار اس سے بنا لیے گئے، یہی اٹھا کے مالک کو دے دی جائیں گے. کسی قسم کا تاوان مالک سے نہیں لیا جا سکتا. ھذا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ مذہب ہے. دلیل دیکھیے، لأن الاسم باقٍ، چونکہ نام تو باقی ہے، پہلے بھی سونا چاندی ہے، اب بھی سونا چاندی ہے. ومعناہ الاصلی، اور اس کا جو اصلی معنی ہے یا اس کی جو اصلی بنیاد ہے وہ ہے الثمنیہ، ثمنیت دونوں میں پائی جاتی ہے، چاہے درہم دینار کی صورت میں ہو یا حجرین کی صورت میں ہو. وکونہ موزونا، اور یہ موزونی بھی ہے، دونوں درہم دینار بھی وزناً بیچے جاتے ہیں اور جو ڈلیاں ہیں سونے چاندی کی وہ بھی وزناً بیچی جاتی ہیں. اور تیسری بات، وہو باق حتی یجری فیہ الربا، کہ ثمنیت اور موزونیت یہ دونوں اس کے اندر پائی جا رہی ہیں، اسی لیے ان معاملات میں ربا جاری ہوتا ہے. اس کو سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی وہ سونا چاندی کی ڈلیاں لاتا ہے اور دوسرے کے پاس درہم دینار ہے، یا اس کے پاس برتن ہے سونا چاندی کے، یا اس کے پاس زیور ہے، تو اب ایک طرف ڈلیاں ہیں اور دوسری طرف جو ہے زیور ہے یا برتن ہے درہم دینار ہے، تو ان کو برابر ہی بیچا جائے گا، ان میں تفاضل حرام ہے. تو جب اتنی ان میں مشابہت اور اتحاد ہے اور اس قدر ان کا یعنی آپس میں ایک توافق ہے کہ اصلی جو یہ ثمنیت بھی باقی ہے، موزونیت بھی باقی ہے، ربا بھی چلتا ہے، تو گویا اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. اس بنیاد پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مالک کو ہی دیا جائے گا اور مالک پر کسی قسم کا تاوان یا ادائیگی نہیں ہوگی کہ وہ غاصب کو کچھ دے. وعندہما، صاحبین کے نزدیک، یصیران للغاصبی، یہ غاصب کی ہو جائیں گی، درہم دینار غاصب کی ملک میں ہو جائیں گے، قیاسا علی غیرہما، جیسے دیگر چیزوں کا حکم تھا، یعنی اس کے علاوہ درہم دینار کے علاوہ یا سونا چاندی کے علاوہ جو حکم تھا وہی حکم یہاں پر بھی ثابت ہوگا. اچھا، اس کے بعد ہے فَإِن ذَبَحَ شَاةَ غَيْرِهِ، کسی کی بکری لی اور اس کو ذبح کر دیا. یہ واو پہلے بھی عبارت پڑھتے ہوئے بتایا کہ غلط ہے یہاں پر. طرحها المالک علیہ، اب مالک کے پاس دو اختیارات ہیں، مالک اس بکری کو غاصب کے حوالے کرے، وَأَخَذَ قِيمَتَهَا، اور بکری کی مکمل قیمت لے لے. دوسرا اختیار یہ ہے کہ وَأَخَذَهَا، ذبح شدہ بکری لے لے، وَضَمَّنَهُ نُقْصَانَهَا، اور اس کا جو نقصان ہو چکا ہے اس کو ضامن ٹھہرائے، یعنی زندہ بکری اور ذبح شدہ بکری میں جو قیمت کا فرق ہے وہ اس سے وصول کر لے. ایسے ہی وَكَذَا لَوْ حَرَّقَ ثَوْبًا، اس نے کپڑے کو جلا دیا، او فوت بعض العین، چیز کا کچھ حصہ ختم کر دیا، وبعض نفعہ، یا اس کے نفع کے کچھ حصے کو ختم کر دیا، لا کلہ، مکمل طور پر اس کو ختم نہیں کیا. کپڑا اتنا جلایا کہ اس سے منفعت اٹھائی جا سکتی ہے، چیز اتنی خراب کی یا ضائع کی کہ اس سے پھر بھی منفعت اٹھائی جا سکتی ہے، یا کچھ منفعت اس کی ضائع کر دی، تو ان صورتوں میں وہ اسی طرح دونوں طرح سے اپنا تاوان لے سکتا ہے. چیز اس کو دے کے مکمل قیمت لے لے، یا ٹھیک چیز اور یہ عیب زدہ چیز کے درمیان جو قیمت کا تفاوت ہے یہ اس سے وصول کر لے. حتی لو فوت کل النفع یضمنہ کل القیمہ، اگر مکمل طور پر اس کی منفعت ختم کر دیتا ہے تو مکمل قیمت کا ضامن ٹھہرے گا. وفی یسیر نقصہ ولم یفوت شیئا منہا ضمن ما نقص، اور اگر تھوڑا بہت نقصان کیا ہے اور اس مقصوبہ چیز سے کوئی چیز اس نے ضائع نہیں کی تو پھر جتنی کمی آئی اتنے کا ہی ضامن بنے گا یہ غاصب. تو آج کی اس ویڈیو میں یہاں تک ہم نے پڑھ لیا، باقی انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.